تیرا اللہ اتنا پاور ہے، اتنا پاور والا ہے. ابھی ٹھنڈ ہو رہی ہے، بولو ٹھنڈ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ سردی ہے. صبح کو سورج نکلے گا، 10 بجے گا، 12 بجے گا، جو آپ گرم جیکٹ پہنے ہو نکالنا پڑے گا. اور یہ 10 گھنٹے کے اندر پورا واتاورن چینج کس نے کر دیا؟ رات کا جب 1 بج رہا تھا، 12 بج رہا تھا تو پنڈال میں سردی تھا، لیکن مولا جب دن کا 12 بجا تو گرمی ہو گیا. یہ واتاورن کس نے چینج کر دیا؟ اگر پوری آسام کی حکومت سے کہا جائے کہ پورے ضلع کو واتاورن کو ٹھنڈا کر دو تو وہ کہیں گے ہمارے بس کی بات نہیں. ہم تو ایک کمرے میں ایک اے سی لگائیں گے تو کباڑ اگر بند کرو گے تب ایک کمرہ ٹھنڈا ہوگا، کباڑ کھلا رہ گیا تب بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ گرمی کو ٹھنڈک میں، ٹھنڈک کو گرمی میں بدلتا ہے. دن میں گرمی تھی، سورج چھپا تو سردی آ گئی. یہ گرمی کو ٹھنڈا کس نے کر دیا؟ جواب ملے گا مولانا گلفام میرے پروردگار نے کر دیا. تو جلسے میں آنے والوں گھبراتے کیوں ہیں؟ جب اللہ اتنے بڑے سورج کی گرمی کو ٹھنڈا کر سکتا ہے تو یہ جو 2-4 زیادہ پریشان کر رہے ہیں گھبراؤ مت. اللہ چاہے گا تو ان کی گرمی بھی ٹھنڈی کر دے گا. اللہ ٹھنڈی کر دے گا. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، عرس حسینی، عرس حسینی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ جو 2-4 گرمی دکھا رہے ہیں اللہ ان کی گرمی بھی ٹھنڈی کر دے گا. اللہ اتنے بڑے سورج کی گرمی ٹھنڈی کرتا ہے. اللہ موسم کو بدلتا ہے. مئی جون میں بہت تیز گرمی، جنوری دسمبر میں تیز سردی. یہ موسم کو بدلنے والا کون؟ اللہ. جب اللہ گرمی کو ٹھنڈک میں بدل دیتا ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے 2-4 گرمی دکھا رہے ہیں اللہ انہیں بھی ٹھنڈا کر دے گا. آپ ٹینشن نہ لینا، اللہ انہیں بھی ٹھنڈا کرنا جانتا. مگر تم صحیح ہو جاؤ، حرام کے لقمے نہ کھاؤ، حلال کے لقمے کھاؤ. اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلاؤ، اس لیے کہ اگر اولاد حلال کا لقمہ کھائے گی نا تو تیری نسلوں میں اللہ کوئی پھر سے ایوبی پیدا کر دے گا. سبحان اللہ، بے شک بے شک، فرمایا بے شک، پھر پیدا کر دے گا. زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب بھیا ساؤنڈ اچھا بولنا، اب مت چھونا اسے. بے شک، میرے بھائی اب مت چھونا، بہت صحیح کر دیا آپ. جی جی ایسے ہی بول رہے تھے. ماشاءاللہ. اب اس کو چھونا مت، گھبرا پھر گڑبڑ ہو جائے گا. بہت دیر میں صحیح آیا پٹری پہ. جی حضرت. اب ساؤنڈ پٹری پہ آ گیا، میں پٹری پہ آ رہا ہوں. سنیں آپ، توجہ کریں آپ. اللہ کی وہ پاور ہے تو تو گھبراتا کیوں ہے؟ اپنی اولادوں کو حلال کے لقمے کھلاؤ، اللہ چاہے گا تو تیری نسل میں پھر سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے گا. اچھا ایک بات بتاؤں، آج ہر گھر میں دعائیں ہوتی ہیں، ہر مسجد میں دعائیں ہوتی ہیں. اللہ فلسطین کے بچوں کو بڑی ضرورت ہے، پھر سے کوئی ایوبی بھیج دے یا اللہ، پھر سے کوئی طارق بن زیاد بھیج دے یا اللہ، پھر سے کوئی موسیٰ بن نصیر بھیج دے یا اللہ، پھر سے کوئی محمد بن قاسم دے دے یا اللہ. فلسطین کی بچیوں کا دیکھا نہیں جاتا، فلسطین کی ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا. یا اللہ ہماری قوم کے لیے کوئی مسیحا بھیج دے. مگر جلسے میں آنے والوں دعائیں قبول ہوتی کیوں نہیں؟ کوئی مسیحا آتا کیوں نہیں؟ کوئی صلاح الدین ایوبی جنم کیوں نہیں لیتا؟ کوئی محمد بن قاسم پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ آج خانقاہوں میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، مدرسوں میں بھی دعائیں، مسجد میں بھی دعائیں، گھروں پہ بھی دعائیں. یا اللہ کوئی محمد بن قاسم دے دیتا کہ ہماری بیٹیوں کا اجڑتا ہوا سہاگ بچا سکے، فلسطین کی سسکتی بچیوں کو سہارا دے سکے. مگر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سننا، صلاح الدین ایوبی خالی دعاؤں سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ دعاؤں کے ساتھ دوائیں بھی ضروری ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ. دعاؤں کے ساتھ دوائیں بھی ضروری ہیں. اور دوا کون سی؟ یہ ایلوپیتھک دوا نہیں، ہاسپٹل والی دوا نہیں. آپ کہو گے مولانا کون سی دوا؟ تو سن اس دوا کا نام بتا رہا ہوں. ہر زمین میں ہر پھل پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ہوتا ہے کیا؟ نہیں.
ہمارے یو پی میں چائے کی پتی نہیں ہوتی، جی آپ کے آسام میں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے حضرت بہت. تو یہاں ہوتی ہے. اچھا زمین تو میرے یو پی میں بھی ہے لیکن وہاں پتی نہیں ہوتی. میں نے مولانا تاج نور صاحب سے پوچھا مولانا تاج نور پتی یہاں ہوتی ہے میرے یو پی میں کیوں نہیں ہوتی؟ کہا حضرت ہر زمین میں پتی نہیں ہوتی، پتی کے لیے کچھ خاص زمین ہوتی ہے. بے شک بے شک جی حضرت. میں نے کشمیر کے آدمی کا دامن پکڑ کے پوچھا یہ اخروٹ و پستہ میرے یو پی میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہا مولانا پستہ اور اخروٹ ہوتا تو زمین میں ہے مگر ہر زمین میں نہیں ہوتا، خاص زمین ہوتی ہے. بے شک جی جی. میں نے علماء کو پکڑا، میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کے پوچھا گلفام اتنی دعائیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی صلاح الدین آتا کیوں نہیں؟ تو جواب ملا گلفام صلاح الدین پیدا تو کوک سے ہوتا ہے مگر ہر کوک میں پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالہ. علماء اہل سنت زندہ باد. مسلک اعلی حضرت زندہ باد. مسلک اعلی حضرت زندہ باد. عرس حسینی زندہ باد. عرس حسینی. زندہ باد. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. آمین. یہاں کے علماء بھی لاجواب، یہاں کی عوام بھی لاجواب. سبحان اللہ. بہت اچھا سننا ہے. اب میں بالکل چپک کے بول رہا ہوں، کوئی ڈسٹرب نہیں. اگر کوئی اٹھ کے جائے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا، بالکل. اس لیے کہ میری تقریر جو نہیں سنے گا وہ زندگی بھر پچھتائے گا. اور زندگی اگر آج میری تقریر سن لی تو اس کی لائف بن جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل. توجہ کریں آپ. جیسے ہر زمین میں اخروٹ بادام پیدا نہیں ہوتا، ایسے ہی ہر کوک میں صلاح الدین پیدا نہیں ہوتا. اور جلسے میں آنے والوں، جیسے اخروٹ بادام چائے کی پتی کے لیے خاص زمینیں ہوتی ہیں ویسے ہی محمد بن قاسم طارق بن زیاد صلاح الدین ایوبی کے لیے خاص کوک ہوتی ہے. اور ایک بات بتاؤ، تمہاری بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ بال کھول کے گھومیں، تمہاری بیٹیاں نمازیں چھوڑیں، تمہاری بیٹیاں فلمیں دیکھیں، تمہاری بیٹیاں ہیرو ہیروئن کو فالو کریں، تمہاری بیٹیاں سیریل دیکھیں، تمہاری بیٹیاں ناچ گانے ڈانس دیکھیں، تو کیا ان کی کوکھ سے کوئی صلاح الدین جنم لے گا؟ نہیں. ان کی کوکھ سے اگر کوئی جنم لے گا تو کوئی نچکیا جنم لے سکتا ہے، کوئی جھوٹا جنم دے رکھ سکتا ہے، کوئی اوباس اور ٹپوری جنم لے سکتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے تو ماں کو کنیز فاطمہ بنا دو، اس کی کوکھ میں پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے سبحان گا، اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آ جائے گا صلاح الدین. درست حضرت. خالی دعاؤں سے، اگر خالی دعاؤں سے پیدا ہو جائے تو لاؤ آج ان علماء کو لے کے میں ایک دعا کروں گا، یا اللہ ایک حسین اور دے دے. اگر خالی دعاؤں سے پیدا ہو جائے تو میں حسین کی دعا مانگوں گا سیدھی. مجھے صلاح الدین بھی نہیں چاہیے، مجھے سب سے بڑا چاہیے، یا اللہ تو ایک حسین دے دے تاکہ یزیدیت کا پھر سے خاتمہ ہو جائے. جواب ملا گا گلفام حسین دعاؤں سے پیدا نہیں ہوتے. میں نے کہا پھر؟ جواب ملا گلفام حسین کے پیدا ہونے کے لیے فاطمہ کی کوکھ کا ہونا ضروری ہے، دوسری فاطمہ نہ ہو سکی اس لیے دوسرا حسین نہ آ سکا. تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں کوئی مجاہد، کوئی بہترین عالم، کوئی قوم و ملت کی خدمت کرنے والا پیشوا پیدا ہو تو اپنی بیٹیوں کو دیندار بنا دو. ہائے ہائے. سبحان اللہ. جب یہ دیندار کوکھ ہوگی تو دیندار اولاد ہوگی. معلوم ہے صلاح الدین ایوبی کیا کہتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ جب میری ماں رات کو مجھے دودھ پلاتی تھی تو میری ماں میرا اپنا پستان میرے منہ میں دے کے، میری ماں مجھے جب دودھ پلاتی میرے منہ میں ماں کا پستان ہوتا، میں ماں کا دودھ پیتا تھا، میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے، میں دودھ پی رہا ہوتا تھا اور میری ماں پڑھتی جاتی تھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس
جس کی ماں نے دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھا ہو، خدا کی قسم وہ بیٹا ایوبی ہی ہونا چاہیے۔ محمد خان ثانی جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب رات ہوتی، زمانہ سو جاتا، جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تو میں ماں کا دودھ پیتا جاتا، اور میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑھتی جاتی، میری ماں تھپکیاں دیتی جاتی اور کہتی جاتی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضور مفتی غلام رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جلسے میں آنے والوں، اگر ماں ڈانس دیکھ کے، گانا دیکھ کے، ناچ دیکھ کے اپنے بیٹے کو پروان چڑھائے گی تو وہ جوان ہو کے وہ ملت کا غازی نہیں بن سکتا، وہ ملت کا مجاہد نہیں بن سکتا، وہ ملت کا خادم نہیں بن سکتا، بلکہ وہ کہیں ڈانس کرے گا، کہیں ناچے گا، شرابیں پیے گا۔ جلسے میں آنے والوں، چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں نیک ہو جائیں، حلال کے لقمے کھلاؤ اور اپنی اولادوں کو خدا کی قسم کسی ہیرو کا کردار نہ دو، کربلا کے حسین کا کردار دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عرس حسینی، عرس حسینی، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت۔ اگر تمہاری نسلوں میں خدا کی قسم تم نے حلال کے لقمے کھلائے تو جو کام بڑا سے بڑا نہیں کر سکتا وہ تیری نسل کا چھوٹا سا بچہ کر جائے گا۔ بالکل بالکل، حق ہے، حق فرمائیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، تیری نسل کا چھوٹا سا بچہ کر جائے گا جو بڑے سے بڑا نہ کر سکا، مگر ضروری ہے کہ حلال کے لقمے کھلا دے، مگر ضروری ہے کہ اپنے بچے کو طریقہ مصطفیٰ بتا دے، اپنے بچے کو طریقہ حسین بتا دے۔ او جلسے میں آنے والوں، آج تم کہتے ہو میرا بچہ بگڑ گیا، مگر خدا کی قسم ایک ابو صالح کا بچہ بھی تھا، جو بچہ تھا قافلے میں گیا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبد القادر نام ہے ابو صالح کے بچے کا، غوث اعظم کے اوپر حملہ کر دیا ڈاکوؤں نے۔ کہا بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا 40 اشرفیاں میرے صدری میں ہے۔ سبحان اللہ۔ دے دیا۔ کسی نے پوچھا عبد القادر تو نے اشرفی کیوں دے دی؟ کہا میری نظر مال پہ نہیں تھی، نامہ اعمال پہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج مال بچانا نہیں تھا، آج ان کو نامہ اعمال اچھا کروانا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرا غوث۔ بچپن کے عالم میں جلسے میں آنے والوں 40 ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھا دیا اور 40 کو توبہ کرا دیا۔ 40 کے 40 کہہ رہے تھے عبد القادر جب تیرے بچپنے کا یہ عالم ہے تیری جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آج زمانے کو ہم کیوں نہیں، آج زمانہ ہم سے کیوں متنفر ہے؟ یار سود ہم کھاتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، شرابیں ہم پیتے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں، وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے مجھے بتاؤ۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یار زمانہ ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ خدا کی قسم تم آؤ تو اسلام کے صحیح راستے پہ، جو تیرا دشمن بن کے آئے گا نا وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے مصطفیٰ رضا خان، سبحان اللہ۔ عرف مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان، یہ گجرات کی سرزمین پہ تشریف لے کے گئے۔ کہاں لے کے گئے تشریف؟ زور سے بولے۔ گجرات۔ وہاں کا ایک بہت بڑا مولانا، اس وقت وہ اعلیٰ حضرت کا باغی ہوا کرتا تھا۔ اس مولانا کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ سوچ کے گیا تھا کہ مفتی اعظم ہند کو معاذ اللہ میں ماروں گا، میں دشمن تھا۔ کہنے لگا کہ جیسے ہی میں نے مفتی اعظم ہند کا چہرہ دیکھا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، مرید ہو گیا۔
ارے یار زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ اور زور سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ میں ہاتھ دے دیا مرید ہو گیا اور ایسا عاشق ہو گیا ایسا عاشق ہو گیا. وہ مولانا کہتا ہے کہ ایک بار میرا ہارٹ کا دوڑا پڑ گیا, میرے بچوں نے مجھے اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا, چیک اپ کر کے کہا آپریشن ہوگا, ہارٹ کی نس بلاک ہے. کہنے لگے جب ڈاکٹر نے آپریشن کے لکھ دیا, صبح کو آپریشن ہونا تھا, رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے میں رونے لگا اور میں کہنے لگا اے میرے پیر مفتی اعظم, اس دل میں تو تیری محبت بس گئی ہے, تو اس کی نس بلاک ہو کیسے گئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری محبت جس دل میں بسی ہے اس کی نس بلاک ہو کیسے گئی؟ ڈاکٹر نے آپریشن بتایا ہے, اے مفتی اعظم کرم کر دو نا تاکہ میرا دل اچھا ہو جائے. اس مولانا کا کہنا ہے جب رات کو دعا کر کے سویا خواب میں مفتی اعظم آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے آپ لوگ بھی بولو سبحان اللہ. میرے خواب میں مفتی اعظم آ گئے اور آ کے بولے او میرے عاشق, ڈاکٹر نے آپریشن بولا, ہاں ہاں. کہا صبح کو چھٹی کرا کے گھر چلے جانا. کہا حضور نس بلاک ہے. کہا ہم آ گئے ہیں, تیری نس کو ہم ابھی کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. تکبیر. اللہ اکبر. اور زور سے بولو ذرا. رسالہ یا رسول اللہ فیضان مفتی اعظم زندہ باد. فیضان مفتی اعظم زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب ہے بہت خوب ماشاء اللہ. جی اور مولانا ابھی زندہ ہے ہاں, اور کوئی چھوٹا موٹا مولانا نہیں, سنیوں کا بہت بڑے مناظر ہیں. عبدالستار حمدانی سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں الحمدللہ. کہنے لگے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا, میرے پیر نے دم کر دیا سبحان اللہ. اور کہا چلا جا. میری آنکھ کھلی, صبح کو ڈاکٹر کی اسٹریچر آئی, چلو لے کے چلو آپریشن تھیٹر میں. میں نے اپنے بچوں کو بلایا, لے کے چلو مجھے چھٹی کرا کے گھر. سبحان اللہ. کہا ابا ڈر گئے کیا؟ کہا باپ ڈرا نہیں ہے, ڈاکٹر تو بعد میں آپریشن کرتا, میرے پیر نے رات کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر تو بعد میں کرتا, میرے پیر نے کر دیا ہے, میرے پیر نے کر دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. انہی کا مرید تو یہاں لیٹا حسین شاہ. بالکل بالکل. سبحان اللہ. جی سبحان انہی کے ابا کا مرید تو ہے. جی 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 سبحان اللہ بول دو یار. جی جی سبحان ارے اللہ. بہت بڑا کنیکشن ہے تمہارا, ہے چھوٹی موٹی بارگاہ کا کنیکشن نہیں, بہت بڑے کنیکشن کو لے کے بیٹھے ہو آپ. سبحان اللہ. اللہ اللہ, یہ ہے اللہ والوں کی بارگاہ, یہ ہے. کہنے لگے ڈاکٹر نہیں مانا, کہنے لگا نہیں آپریشن ہوگا, یہ ڈر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا جب تو نہیں مانتا تو ایک بار پھر چیک اپ کر ہی لے, کر ہی لے چیک اپ. ڈاکٹر مشین پہ لے کے گیا, میرے ہارٹ کا چیک اپ کیا, سر پکڑ کے بیٹھ گیا. ڈاکٹر کہنے لگا یہ رات میں ہو کیا گیا؟ سبحان اللہ. وہ عبدالستار کون سا ٹیبلٹ کھا لیا؟ وہ عبدالستار کون سا نسخہ کھا لیا؟ کہا سن, اب میرا علاج کسی دنیا کے ڈاکٹر نے نہیں کیا ہے, بلکہ غلام مصطفیٰ مفتی اعظم کر کے چلے گئے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالہ فیضان مفتی اعظم ہند. فیضان مفتی اعظم ہند. علماء اہل سنت. علماء اہل سنت. وسطی قریہ قریہ. وسطی قریہ قریہ. مسلک اعلی حضرت. مسلک اعلی حضرت. زندہ باد ماشاء اللہ. اللہ والوں کی بارگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے. بے شک بے شک. تقریر کا عنوان ہی رکھا میں نے, اللہ والوں کی بارگاہ میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, اور اللہ والے اگر کرم کر دیں تو پھر تقدیر ہی بدل جاتی ہے. بے شک بے شک. ہائے ہائے. زکریا کو اولاد مل گئی. اچھا حضرت زکریا نبی ہیں, نبی ہر حال میں ولی سے اعلیٰ ہوتا ہے. ولی سے اعلیٰ ہر حال میں ہوتا ہے. نبی نبی ہے, مگر نبی کا کام لوگوں کے لیے سبق ہوتا ہے. لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سبق. زکریا اگر آپ کو دعا مانگنی تھی تو حرم کعبہ میں چلے جاتے. آپ تو نبی ہیں, جہاں مانگتے وہاں قبول ہو جاتی. آپ کو زکریا مریم کی خانقاہ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بولو 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 بولو, بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی. مینا میں چلے جاتے, عرفات میں چلے جاتے,
आबे ज़मज़म के कुएं के करीब चले जाते, लेकिन वहां जाके क्यों मांगा? जवाब मिला गुलफाम मैं तो कहीं से भी मांग लेता, मेरी दुआ तो कबूल हो जाती, मैं नबी हूँ, मगर अल्लाह वाली के मैंने खानका में जाके इसलिए मांगा ताकि कयामत तक लोगों को अल्लाह वालों के दरबार में जाके मांगना आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, ताकि मांगना आ जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए मांगा ताकि कयामत तक लोगों को अल्लाह वाले के दरबार में जाके मांगना आ जाए। ओ जलसे में आने वालों, उन्वान ये है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग नाम है हबीब अजमी, इनकी बारगाह में एक शख्स आया, आकर रोने लगा। हबीब अजमी फरमाते हैं रोता क्यों है? अर्ज करने लगा हुजूर क्या बताऊं, मेरी जिंदगी बहुत नापाक जिंदगी थी, बहुत गुनाहों से लथपथ जिंदगी थी हुजूर, दुनिया का कोई बुरा काम ऐसा छोड़ा नहीं था जो मैंने कर नहीं लिया था, लेकिन एक अल्लाह वाले की नजर क्या पड़ी, सारी जिंदगी बदल गई। सारी जिंदगी बदल गई। ये 24 नंबर का अकीदा लेके जो घूमता कहता अल्लाह वाले के यहाँ क्या करने जा रहा, इससे कह देना ये अल्लाह वाला वो है, अगर निगाह करम कर देना तो जिंदगी बदल जाती है। हबीब अजमी ने कहा क्या हुआ? हबीब अजमी से कहता हुजूर आप तो जानते हैं मैं शराबी था, आप तो जानती हैं मैं जुआरी था, आप तो जानती हैं वो कौन सा मैंने गलत काम है जो छोड़ा था। फिर क्या हुआ? कहने लगा हुजूर ये कल की बात है, मेरी बीवी ने कहा आज घर पे कुछ पार्टी शार्टी हो जाए। पार्टी जानते हैं? बर्थडे पार्टी, शादी पार्टी, पार्टी होती है, अच्छे लोगों की भी पार्टी होती है, बुरे लोगों की भी पार्टी होती है। पार्टी कोई बुरी नहीं होती, लोग बुरे होते हैं उसमें। पार्टी कोई बुरी नहीं होती, लोग बुरे होते हैं। पार्टी में लोग अच्छे हो तो अच्छे लोगों की पार्टी, बुरे लोग हो तो बुरे लोगों की पार्टी। ये जलसा पार्टी है, ये उलमा पार्टी है, समझ रहे हैं आप? हाँ, एक जमात को पार्टी कहते हैं। कहा पार्टी शार्टी हो जाए, मैंने कहा क्यों नहीं, बड़ी अच्छी बात है। तो कहने लगा हुजूर जैसा मैं था वैसी मेरी पार्टी। भाई नेक आदमी की पार्टी नेक होती है, बुरे लोगों की पार्टी बुरी होती है। नेकों की पार्टी में मिलाद शरीफ होता है, जलसा होता है, कुरान की तिलावत होती है, नाते रसूल होता है। बुरे लोगों की पार्टी में शराबें चलती हैं, डांस होता है, बियर चलता है। जैसी पार्टी वैसे ही, जैसे लोग वैसी पार्टी। कहने लगा मेरी बीवी ने कहा फिर एक काम ना कर, शराबे उराबे खरीद के ले आना जरा बाजार से, और अपने दोस्तों की दावत कर दे, और शाम को जरा पार्टी शार्टी अच्छे से हो जाएगी। कहने लगा मैं गया, मैंने बहुत से सामान खरीदे खाने के पीने के, और पार्टी के लिए मैंने एक पोटली बना ली, और पोटली बना के मैंने बांध ली, और बांधने के बाद में मैं खड़ा होकर देखने लगा मुझे कोई मजदूर मिल जाए, मुझे कोई कुली मिल जाए, ताकि मेरी पोटली उठाए और उठाने के बाद में मेरे घर तक ले जाए, मैं उसकी मजदूरी दे दूंगा। हबीब अजमी से कहता हुजूर काफी देर तक मैं खड़ा रहा, मगर मुझे कोई मजदूर ना मिला, मुझे कोई कुली ना मिला, मुझे कोई हम्माल ना मिला। मैं 2-4 कदम पोटली की छोड़ के आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा खड़ा है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, निगाहें झुकी हैं, चेहरा देखो तो दिल को सुकून मिल रहा था। मैंने कहा बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने कहा मजदूर हूँ, मजदूरी की तलाश में खड़ा हूँ। मैंने कहा मेरी पोटली उठा के मेरे घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चा मुस्कुरा के बोला मुझे मजदूरी चाहिए, तुझे मजदूर चाहिए, ठीक है बात तय कर ले, मैं पोटली लेके चलता हूँ, तेरा भी काम हो जाएगा, अपना भी काम हो जाएगा। 12 साल का बच्चा। कितनी उम्र है लोगों? जोर से बोलो। 12 साल। 12 years, only 12 years। 12 years के बच्चे तुम्हारे यहाँ खेलते हैं, लेकिन ये 12 years का बच्चा डाकुओं को सही रास्ता दिखा रहा है। अल्लाह। बच्चे ने कहा ठीक है मैं तेरी पोटली ले चलूंगा, क्या देगा? हबीब अजमी से कहता बच्चे से मैंने मजदूरी जब तय की तो बच्चा बोला 3 दिनार मजदूरी मेरी चलती है। कितनी चलती है? तवज्जो फरमाए, तवज्जो बोलो, मजा आएगा। आप लोगों की सपोर्ट मुझे हर वक्त चाहिए। बिल्कुल मुकम्मल है। कितनी मजदूरी चाहिए? कितनी? 3 दिनार। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है ना, वैसे उस जमाने में दिनार चलता था। 3 दिनार। कहने लगा मैंने तय कर लिया, ठीक है 3 दिनार दूंगा, मेरी पोटली लेकर चल। कहने लगा बच्चे की उम्र कम थी, पोटली का वजन ज्यादा था। हबीब अजमी से कहता है जब मैंने पोटली उठा के बच्चे के सर पे रखी ना, तो
تو بچے کا وجود کانپنے لگا، بچہ ڈگمگانے لگا۔ میں نے کہا کیا بات؟ بچے نے کہا وزن تو زیادہ ہے، میری عمر کم ہے۔ تو میں نے کہا اتار دے، میں کسی اور مزدور کو لے جاؤں گا۔ بچے نے رو کے کہا ایسا ستم نہ کر یار، میری ماں غریب ہے، میری ماں بوڑھی ہے، فاقے سے میرا انتظار کر رہی ہے، اگر میں تیرا کام چھوڑ دیا ہو سکتا ہے مجھے کوئی دوسرا کام نہ مل سکے، میری ماں کو فاقے سے سونا پڑے گا، مجھے ماں کا فاقہ نہیں دیکھا جاتا، اس لیے تیری بھاری پوٹلی اٹھانا مجھے منظور ہے، مگر ماں کو فاقے سے نہیں سنا سکتا۔ اللہ حبیب اجمی سے کہتا میں تو ظالم آدمی تھا، مجھے تو ترس اور رحم کی کوئی چیز ہی نہیں تھی میرے اندر۔ لوگوں، ایمان کی علامت یہ ہے کہ جس کے دل میں جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی رحم اس کے دل میں زیادہ ہوگا۔ بے شک بے شک، رحم پیدا کرو۔ اگر تیرے گھر کوئی مزدوری کرنے آ جائے اور اگر کمزور ہے تو اس سے کام کم لو، مزدوری پوری دو۔ اگر کسی کے رکشا پہ بیٹھ جاؤ، بوڑھا ہے تو اس کے رکشا پہ خدا کی قسم اس کو پوری مزدوری دے دے، ہو سکے تو اس کے رکشا کو دھکا لگا دے۔ جو مخلوق خدا کے ساتھ رحم کرتا اللہ اس کے ساتھ رحم کرتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ بچہ رو کے کہنے لگا یہ کام مجھ سے نہ لے یار، اگر یہ کام میں نے تیرا نہ کیا نا، میں تیری پوٹلی نہ لے کے گیا نا، تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی کام نہ مل سکے، مجھے خالی ہاتھ جانا پڑے، میری ماں فاقے سے سوئے گی، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ حبیب اجمی کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا پھر بچہ چلنے لگا، بچہ چلتے چلتے کانپ رہا تھا، بچہ چلتے چلتے سانس پھول رہا تھا، بچہ چلتے چلتے پسینے میں نہا گیا، اس کے کپڑے پسینے میں بھیگ گئے، مگر مجھے ذرہ برابر بھی رحم نہ آیا، مجھے ذرہ برابر بھی ترس نہ آیا۔ مگر جلسے میں آنے والوں، قربان جاؤ اس ماں کے لال پر، قربان جاؤ اس 12 سال کے بچے کی عظمت پر، قربان جاؤ اس 12 سال کے بچے کے جذبے پر۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں یہ شخص عرض کرتا حضور جب جاتے جاتے ہمارا گزر ایک بستی سے ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، مسجد میں کوئی ظہر کی اذان پڑھ رہا تھا، بچے کے کان میں جب اذان کی آواز آئی بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی۔ میں نے کہا کیا بات بیٹا تھک گئے؟ کہنے لگا تھکنے کی وجہ سے پوٹلی زمین پر نہیں رکھی ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں رکھ دی؟ بچے نے جواب دیا دیکھتا نہیں اذان ہو رہی ہے، اب پہلے نماز ادا ہوگی بعد میں تیرا کام ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت حضرت مفتی غلام رضا صاحب قبلہ عرس حسینی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جلسے میں آنے والوں ذرا سنو، 12 سال کا بچہ کہنے لگا پہلے نماز ادا ہوگی بعد میں تیرا کام ہوگا۔ میں نے کہا نماز تو میرا مزدور ہے، اگر میں نماز نہ پڑھنے دوں تو کیا ہوگا؟ بچے نے جواب دیا اگر نماز پڑھنے نہ دے گا تو تجھے کیا ملے گا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ میں نے کہا اگر پڑھنے دوں تو کیا ملے گا؟ بچے نے کہا مجھے نماز کی اجازت دے دے، چاہے 1 دینار مزدوری کم دے دینا۔ حبیب اجمی سے کہتا میں نے بچے سے پوچھا بیٹا کہ تمہاری ماں سوال نہیں کرے گی کہ روزانہ 3 دینار کما کے لاتے ہو آج 2 کیوں لائے؟ تو کہنے لگا میری ماں میری مزدوری کی رقم کا حساب بعد میں دیتی ہے، ایک حساب اور ہے جو سب سے پہلے لیتی ہے۔ کہا وہ کیا حساب ہے؟ کہا جب میں مزدوری کی رقم ماں کے ہاتھ میں دیتا ہوں تو ماں پوچھتی ہے بیٹا یہ بتا نمازیں کہاں پڑھی؟ سبحان اللہ سبحان، یہ بتا ظہر کہاں پڑھا، عصر کہاں پڑھا، مغرب کہاں پڑھا؟ اگر میری ایک نماز چھوٹ جائے تو میری ماں مزدوری کی رقم قبول نہیں کرتی۔ میری ماں کہتی ہے جو رقم نمازیں چھوڑ کے کمائی گئی ہو میں اسے استعمال میں نہیں لاؤں گی، فاقے سے سونا منظور ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا منظور نہیں ہے۔ سبحان، کاش آج کی مائیں ایسی ہو جائیں تو خدا کی قسم پھر سے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی غلام عبد القادر آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ ہائے 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 ہائے۔ آپریٹر صاحب ذرا اس کا ایکو بڑھا دو 1 منٹ کے لیے، جیسے ناز شریف میں چل رہا تھا، ایکو گونج بڑھاؤ۔ ہیلو، اور بڑھائیے گونج، آواز بھی بڑھائیے، گونج بڑھائیے۔ میں تقریب بولوں گا نہیں، زور سے نہیں بولوں گا، ٹینشن مت لیجیے، آپ بڑھا دیجیے، میں زور سے نہیں بولوں گا، آپ بڑھا دیجیے۔ ہیلو، ہاں گونج بھی بڑھا دیجیے۔ ہیلو، توجہ کریں، وہ بچہ جا رہا، کوئی اذان پڑھ رہا مسجد میں، بچے کے کان میں آئی کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپریٹر صاحب ذرا اور بڑھا دو، مزہ آئے گا سننے۔ ماشاء اللہ، ایک بڑھا دیا۔ آج اذان سن کے مسلمان موبائل بند نہیں کرتا،
اذان کے بعد آیا کر تو سارے کام بند کر دیا کر. فسعوا الی ذکر اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے ذکر کی طرف دوڑا کر. آئے ہائے، کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، بچے نے پوٹلی زمین پہ ہی رکھ دی اور سن رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت بڑھیا بات. ہائے ہائے ہائے. پوری سنا دیں اتنی رن ہے؟ اچھا پوری سنا دیں. اچھا مجمع بھی بولنا جانتا ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ بولنا ہی نہیں جانتے. کہہ رہے ہیں تو سنا دوں گا. ماشاءاللہ. ادھر والے بتائیں پوری سنا دوں؟ ماشاءاللہ بس تیار ہے. وہاں تاج صاحب بہت کامیاب جلسہ، بہت کامیاب. یقین ماننا اتنے کامیاب جلسے بہت کم ہوتے ہیں جتنا آج چل رہا ہے. یقین ماننا. اور مجھے بھی بہت کم جلسوں میں اتنا مزہ آتا ہے جتنا یہاں آ رہا ہے، کیونکہ یہاں روحانیت جھما جھم نظر آ رہی ہے، جھما جھم برس رہی ہے. فیضان ہے حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ. بے شک بے شک بے شک. بڑھائے رہے. میں چلو پوری سناؤں گا یار. ارشاد ارشاد. ارے آپ لوگ کہیں اور میں نہ سناؤں ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میری ہے، مانو گے؟ ارشاد بولو مانو گے؟ چلو میں اذان پوری سناؤں گا. ارشاد. وعدہ کرو نماز پڑھو گے؟ انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے کر لو یار وعدہ. یار آج کر لو یار. ہاتھ اٹھا کے اٹھا لو ہاتھ، دونوں ہاتھ اٹھا لو. حسین شاہ دیکھ رہے ہیں، دیکھو اٹھا لو. جو نہیں اٹھائے گا ایک دن اسے زمین سے اٹھنا، اس دنیا سے اٹھنا. اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھا کے کہو آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. کہو ہمیشہ نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ. زور سے بولو، انشاءاللہ. زور سے بولو. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب نہیں چھوڑنا. ماشاءاللہ. اللہ سلام. آمین آمین. اب نہیں چھوڑنا. ایک بات بتاؤں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیا نماز کا. انشاءاللہ. اور حسینی جب ہاتھ اٹھا دیتا تو گلا تو کٹا دیتا ہے لیکن قدم نہیں ہٹاتا. بالکل. آج آپ نے ان علماء کے سامنے فرشتے دیکھ رہے ہیں. حضور حسین شاہ کے اس عرس میں آ کے ہاتھ اٹھا کے نماز کا وعدہ کیا ہے. آج فجر سے ہی پڑھنا. انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ارے اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے تو نمازی ہو جا. بالکل بالکل. تیری نماز پڑھی جائے تو خود نمازی ہو جا. اور ایک بات بتاؤں، یہ جو ہاتھ اٹھائے یہ ہاتھ کوفہ کی جامع مسجد والا نہیں ہونا چاہیے. امام مسلم سے ہاتھ اٹھا کے سب نے کہا تھا کوفہ کی جامع مسجد میں 40,000 لوگوں نے کہ حسین کو بلاؤ ہم حسین کا ساتھ دیں گے، مگر سب جھوٹے نکلے. کسی نے ساتھ نہیں دیا، سب نے بغاوت کر دی. لیکن جو خیمہ والے تھے، جو کربلا میں جو خیمہ لگا تھا، جو 72 تھے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. حسین جان دے دیں گے مگر قدم نہیں ہٹائیں گے. تاریخ بتا دی خیمہ والوں نے جو ہاتھ اٹھایا تھا گردنیں کٹا دی مگر قدم پیچھے نہیں ہٹایا. سبحان اللہ. تو یہ ہاتھ کوفہ والا نہیں ہونا چاہیے، خیمہ والا ہونا چاہیے. خیمہ والا. ماشاءاللہ. بولو بولو کون سا ہاتھ ہے، خیمہ والا کہ کوفہ والا؟ خیمہ والا. ارے زور سے بولو یار. خیمہ والا. ارے حسین کی روح سن لے گی، خوش ہو جائے گی. قیامت میں حسین کہیں گے مولا بخش دے، حسین شاہ کے جلسے میں انہوں نے کہا تھا یہ ہاتھ خیمہ والا ہے. سبحان اللہ. اور خیمہ والوں کی ذمہ داری حسین کے اوپر ہے. ہائے ہائے ہائے، اپنے نانے سے جنت دلائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑھاؤ آپریٹر صاحب ذرا بڑھا دو، ایک بار ایک اور. بڑھا دو. ای کو گونج آواز سب کچھ بڑھا دو، جتنا تمہارے پاس ہے سب دے دو. سبحان اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اشہد ان محمد رسول حي على الفلاح
اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ لا الہ الا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اذان ہو گئی، کم کرو یہ کو، اذان ہو گئی۔ اذان کے بعد میں بچے نے کہا، مجھ سے اجازت مانگی، کا 1 دینار کم دے دینا مگر نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ میں نے جب بچے کی یہ بات سنی تو دل میں محبت کا چراغ جلنے لگا، میرے دل میں گناہوں کا اندھیرا تھا، مگر بچے کی پیارے پیارے جملوں نے میرے سینے میں محبت کا چراغ جلا دیا۔ حبیب اجمی سے کہتا، حضور بچے کی باتیں اتنی اچھی لگی، اتنا پیار آیا بچے پہ مجھے، اتنا پیار آیا اتنا پیار آیا۔ میں نے کہا جا نماز پڑھ لے، مزدوری بھی پوری دے دوں گا، سبحان اللہ پورے 3 دینار دوں گا، 1 دینار بھی کم نہیں کروں گا۔ جا یار، تو نے خوش کر دیا، تیری باتوں نے جلدی جی لیا، تیری باتیں میرے دل پہ اثر کرتی ہے۔ ارے لوگوں تم اچھے تو ہو جاؤ، تمہاری باتیں غیروں کے دل پہ اثر کریں گی۔ کہنے لگا بچہ نماز پڑھنے کا، جب نماز پڑھ کے آیا تو سب سے پہلا نمازی جو مسجد سے نکلا وہ میرا وہی مزدور بچہ تھا، جلدی سے آ کے بولا پوٹلی اٹھا کے میرے سر پہ رکھاؤ۔ میں نے کہا کیا بات بیٹا، کیا نماز پوری نہ پڑھی؟ بچے نے کہا میں فرض نماز پڑھ لیا، ابھی سنت و نفل رہ گیا۔ میں نے کہا کیوں پوری نماز پڑھ کے کیوں نہیں آیا؟ بچے نے کہا تیرا مزدور ہوں، زیادہ دیر ہو گئی تجھے تکلیف ہوگی، میری روزی حرام ہو جائے گی، اس لیے فرض پڑھ لیا، تیرا کام پورا کر کے سنت و نفل گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے کہا بیٹا تجھے تو مسئلہ بھی معلوم ہے، ان علماء سے پوچھا سنت و نفل گھر میں پڑھا جا سکتا، جی یہ تو مسئلہ بھی معلوم ہے۔ 12 سال کی عمر میں یہ مسئلے شریعت کے کہاں سے سیکھ لیے؟ ہمارے ہاں تو 70 سال کی عمر میں بھی مسئلہ معلوم نہیں، 70 سال میں بھی معلوم نہیں ہمارے ہاں۔ 12 سال کی عمر کس مدرسے میں پڑھا ہے؟ بچہ رونے لگا، کہنے لگا اپنے کو تو مدرسہ جانے کی مہلت ہی نہیں ملی، مدرسے جانے کا ٹائم ہی کہاں ملا، غریب تھے، آنکھ کھولی، مزدوری کرنے لگ گئے، پھر یہ مسئلہ کہاں سے سیکھو؟ کہنے لگا رات کو جب عشاء پڑھتا ہوں زمانہ سو جاتا ہے، میری ماں مجھے دین پڑھاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری ماں مجھے دین سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ کہنے لگا اب تو بچے سے اتنی محبت ہو گئی، حبیب اجمی سے کہتا دل چاہتا تھا کہ اسے پیر بنا لوں، میں اس کا مرید ہو جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا، سبحان اللہ یہ ہے رنگ چڑھنا، جی یہ ہے رنگ، یہ ہے رنگ۔ اب تم کسی کے اوپر رنگ جبھی تو چڑھاؤ گے جب تمہارے اوپر رنگ چڑھا ہوا ہوگا، سنتوں کا رنگ ہو، نبی کی محبت کا رنگ ہو، نمازوں کا رنگ ہو، نمازوں کا رنگ تمہارے اوپر نہیں، سنتوں کا رنگ تمہارے اوپر نہیں، قرآن کا رنگ تمہارے اوپر نہیں، نمازوں کا رنگ تمہارے اوپر نہیں، تو تم کیا چڑھاؤ گے؟ بس ہمارے ہاں تو نوجوانوں کو ایک چیز آ گئی ہے، قوالی لگائے گا وہ انیس صابری کی اور جھومے گا عرس میں، کہے گا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ۔ فجر کی نماز چھوڑتا ہے جھوٹے، تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا؟ گھر میں ماں کو گالیاں دیتا، ظالم تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا؟ تیری بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں، تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا؟ تجھے چشتی رنگ نہیں، تجھے بوران چڑھ گیا، بوران۔ چشتی رنگ اگر چڑھ جائے، ایک بیٹی کو چڑھا تھا چشتی رنگ، کرناٹک کی رہنے والی ہے، جب کالج میں گئی سینکڑوں بھیڑیوں نے اس کے حجاب کا مخالفت کیا، جب مخالفت کیا تو اس شیرنی نے نعرہ تکبیر لگا کے بتا دیا، او زمانے والوں سن لو، ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی شیرنی کو زمانہ مسکان کہتا ہے۔ آئے ہائے، آپریٹر صاحب ذرا اور بڑھا دو، آواز کم کر دیا، تم سے بھلائی کو بڑھوایا، بڑی محنت کر رہا ہوں خدا کی قسم، میرا رب جانتا ہے کہ کتنی محنت کر رہا ہوں، تم وہاں بیٹھ کے چپکے سے گھٹا دیا۔ حبیب اجمی سے کہتا ہے کہ حضور اس کی باتیں میرے دل پہ اثر کر گئی، میں نے کہا بیٹا ایک کام نہ کر، کہا کیا؟ کہا یہ پوٹلی میرے سر پر رکھا دے اور میں لے کے چلتا ہوں، میرا گھر آ جائے گا، تجھے فری میں تیری مزدوری دے دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت ہو گئی نا اب اس سے۔ بچے نے کہا میری ماں نے کہا ہے جو کرنا نہیں اس کا بدلہ لینا نہیں، تو چاہتا ہے کہ 3 دینار لوں تو یہ پوٹلی تو میں ہی لے کے جاؤں گا، یہ بتا رہا ہے یہ
کہ جس پہ تمہارا حق نہیں ہے وہ چیز نہ لینا. 12 سال کا بچہ بولا یہ پوٹلی میرے سر پر رکھ دے, اگر چاہتا ہے کہ میں مزدوری دوں تو کہنے لگا. پھر میں نے بچے کے سر پہ پوٹلی رکھ دی, بچہ چلنے لگا, مگر اب سر پہ بوجھ بچے کے ہے, وزن مجھے لگ رہا ہے, پوٹلی بچے کے سر پہ ہے, وزن مجھے لگ رہا ہے, میں چلتا جا رہا ہوں, دعائیں کرتا جا رہا ہوں, یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے, یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے. کیا زمانہ ہے, کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے, میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے. کہنے لگا گھر آ گیا, بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی. جب پوٹلی رکھتے بولا میری 3 دینار لا. میں نے کہا میری جیب سے سارا دینار ختم ہو گیا, شاپنگ کر لیا, مجھے گھر میں اندر جانے دے, 3 دینار لا کے میں تجھے دیتا ہوں. کہنے لگا میں گھر کے اندر گیا, جیسے میں اندر گیا پوٹلی لے کے میں نے بیوی سے کہا بیگم مزدور دروازے پہ کھڑا, 3 دینار دے دو تاکہ میں اس کو دے دوں. بیگم کہنے لگی کون ہے مزدور؟ میں نے مزدور کا سارا قصہ بتا دیا, بڑا نیک ہے, چہرے پہ حسن کی برکات ہے, لاجواب ہے. جب میں نے بچے کی پوری سیرت, پوری صورت, پورے اخلاق, پورے کردار جب میں نے بچے کے بتائے تو میری بیگم بولی ارے گناہگاروں کو تو گھر کے اندر لاتا ہے, شرابیوں کو گھر کے اندر لاتا, جواریوں کو گھر کے اندر لاتا, اللہ والے کو دروازے پہ چھوڑایا. ارے اس بچے کو میرے گھر میں لیا, اس کا قدم میرے گھر میں پڑے گا تو اس کے قدم کی برکت سے میرے گھر میں رب کی رحمت جھما جھم برسے گی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. لے آ. کہنے لگا میں گیا, بچے سے محبت تو مجھے پہلے ہی ہو گئی تھی. بہت توجہ کے ساتھ سننا, بس میری تقریر ایسے مان لیجیے مشکل سے 8 سے 10 منٹ بس ہو گئی, کیونکہ میری تقریر کا جو ٹائم ہے نا وہ سمجھ لیجیے 1 گھنٹے سے اوور جا رہا ہے, 1 گھنٹے سے اوور جا رہا ہے, اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ ٹائم کیسے گزر گیا. سچ میں یقین نہیں پتہ چلا. ارے تھکے تو نہیں ہے نا آپ لوگ؟ اور میری گارنٹی ہے اس 10 منٹ میں جتنی تقریر ہوگی اب تک جتنا مزہ نہیں آیا اب اتنا مزہ آیا. انشاءاللہ, انشاءاللہ. ذرا زور سے بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ, اب تک جتنا مزہ نہیں آیا اب اتنا مزہ آئے گا. ذرا سنیں. سبحان اللہ. کہنے لگا میں دروازے پہ آیا, میں نے 3 دینار بچے کے ہاتھ میں دے کے بولا بیٹا میرے گھر میں دوپہر کا کھانا تیار ہے, میرے گھر میں چلو اور 2-3 لقمے میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا لینا, میرے بچے منتظر ہے. چل میں نے تیری مزدوری تو دے دی, لیکن اگر کھانا کھا لے گا تو میرے اوپر یہ تیرا کرم ہوگا. بچے نے منع کر دیا, کھانا نہیں کھاؤں گا. میں نے کہا کس لیے؟ بچے نے جواب دیا روزہ دار ہوں اس لیے نہیں کھا سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. اے لوگو سبق لو, اللہ والوں کی زندگی سے 12 سال کا بچہ ہے, رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے. حبیب اجمی سے کہتا میں نے بچے کا دامن پکڑ کے پوچھا بیٹا ابھی تو رمضان کا مہینہ بھی شروع نہیں ہوا لیکن تم روزہ کیوں رکھے ہو؟ تمہاری تو عمر میں بھی ابھی روزہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہوا. تو چھوٹے سے بچے نے جواب دیا میں نے ماں کی گود میں جب آنکھ کو کھولا تو ماں کو نمازیں پڑھتا پایا, نمازی ہو گیا. ماں کو روزہ رکھتا دیکھا, روزہ دار ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جلسے میں آنے والوں, ماں سب سے پہلا مدرسہ ہے بچے کا. اگر ماں دیندار ہے تو اولاد خود بخود دیندار ہو جاتا ہے. کہنے لگا بچے سے محبت ہو گئی. حضرت آ رہے ہیں کیا؟ اچھا اچھا, ہاں ہاں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء